بالکل یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے موقع گوا دیا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور نون لیگ کے درمیان ایک خاموش لڑائی شروع ہو چکی ہے. نئے صوبے موت ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی. ٹھیک، وقت کی ضرورت ہے سر موت کے ساتھ. ہاں، دنیا میں ایک ہی چیز ہے تغیر جو کبھی نہیں رکتا. اس سسٹم کو ان ادر ورڈ ہم یہ کہیں کہ اگر آپ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یا بچانا چاہتے ہیں مزید میس اور کیوس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک ڈیفالٹ سے، تو آپ کو یہ جو دو پارٹیوں کے ہاتھ میں دو صوبوں کی بھاگ دوڑ دی ہے نا، یہ لینا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ نہیں ممکن ہو سکتا. اچھا، ویسے یہ موقع تو اس خود گوایا. وہ کیسے؟ 8 فروری کو جب پوری قوم نے ان دونوں جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو کاش اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا. نہیں، وہ ایسے نہیں تھا نا. نہیں میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. سر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو پاکستان کو ضرورت ہے ایسی لیڈرشپ کی جس پہ عوام ٹرسٹ کرتے ہوں. عمران خان اگر وزیر اعظم کے طور پہ یہ کہہ دے لوگوں کو کہ کل سے ہم سب نے ایک روٹی کھانی اور میں بھی ایک ہی روٹی کھاؤں گا، لوگ یقین کریں گے اس بات پہ. پہلے بھی ایک ہی روٹی کھاتے. وہ پتہ نہیں روٹی کھاتا بھی ہے کہ نہیں، وہ ڈائٹ ہی کچھ ہو رہے. آج کل تو ویسے بڑا انت ہے. ٹھیک ہے، برا مشکل وقت آندا ہے، نکل جاتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے. یہ کندن ایسے ہی بنتا ہے انسان. بڑا لیڈر، بڑا انسان ایک اللہ تپسیا سے بناتا ہے. میں آپ کو میں نے جرنلزم شروع کی تھی نا، تو یہ نہیں تھا کہ یہ ایسے موبائل سے کلک کیا اور بھیج دیا تو وہ اخبار میں چھپ گئی. تصویر کا ایک پروسیس تھا. تصویر آتی تھی ڈارک روم میں جہاں اندھیرا ہوتا تھا، پھر اس میں کیمیکل لگتے تھے، پھر وہ اندھیرے میں رہتی تھی، پھر اس کو لائٹ لگتی تھی، پھر وہ تصویر بنتی تھی. بڑے لوگوں کو اسی طرح ڈارک روم سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک، عمران خان اس سے گزر رہا ہے. اللہ اسے زندگی دے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. آپ نے ساری پریس ٹاک سنی آج جو انہوں نے عظمیٰ صاحبہ نے کی تھی بیٹھ کے؟ نہیں، آج میں نے نہیں سنا. میں نے ان کے کچھ پورشن سنے. کہیں آج وہ نام نہیں تھا، وہ ذکر نہیں تھا، وہ تنقید نہیں تھی. آج صرف اتنا تھا، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے 10 ماہ سے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، میرے ساتھ کوئی کسی سے بات نہیں ہو رہی. تو اب آپ سمجھیں پوائنٹ کہ اگر پی ٹی آئی، جو میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں انگیج ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ تو اب ان کے شہباز شریف کے مریم کے کھاتے پڑ گئی بات. جی، یہ حکومت نے خود جو ہے نا اپنے کھاتے ڈال لی. ٹھیک ہے، تو اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک، یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس نے ایسا کیا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، ان کے بقول تو پولیٹیکل نہیں ہے ہی پولیٹیکل گورنمنٹ. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے ہر چیز ڈال دیتے ہیں نا، یہ صرف ہم اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھائی تمہارے پاس بھی کچھ اختیارات ہے، کچھ تو ہے نا، ٹھیک، ان کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ کالک اپنے منہ پہ مل لی ہے، ٹھیک، اور یہ کالک ان کے گلے پڑے گی. انہوں نے اپنے خلاف ایک بہت سٹرونگ کیس بنوا لیا ہے توہین عدالت کا. یہی کیس آگے جا کے ان کے گلے کے اندر ہڈی بنے گا، ان کے لیے سانس لینا بند ہو جائے گا. کل اس سارے رولے گولے میں اتنا بڑا ایک وہ بل پاس ہو گیا، ہاں جی، جس پہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. ڈیفینس ایکٹ جی، ٹھیک ہے نا، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایک نیا میکینزم جو ہے وہ آ گیا، اور اس میں جناب فیلڈ مارشل صاحب کو مزید اختیارات مل گئے. رولے گولے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا، کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک، اور پرسوں بلاول بھٹو نے کہا کہ جی وہ نہیں بل ووٹ کریں گے، اور کل انہوں نے ووٹ کر دیا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آہستہ آہستہ نون لیگ تنہا ہو رہی ہے، اور شہباز شریف نہیں تنہا ہو رہے، یہ نواز شریف اور مریم تنہا ہو رہی ہیں. ٹھیک. اور میں اب آپ کو بتا دوں، کچھ دنوں میں آپ پنجاب میں کرپشن کے اتنے بڑے کیسز دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. فرا گوگی آپ کو نیک پروین لگنے لگ جائے گی، بھول جائے گی، نیک پروین لگے گی. رقم کا حجم اتنا بڑا ہوگا، کیا ہوگا، اتنا بڑا حجم ہوگا، ایک فائل کا حجم اتنا بڑا ہوگا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی بہت ساری فائلوں سے وزنی ہوگی. اچھا، فائل تیار ہے جی، ٹھیک ہے، کسی ٹائم بھی مارکیٹ میں آ سکتی ہے.
اور بس ایک جملہ سن لیں, میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, ایس فائل دے پیچھے کوئی مرد نہیں پھڑے جائے گا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جادوگر کی جان جس طوطے میں ہے وہ طوطا ہی جو ہے نا پکڑ لیا جائے گا. ہاں, اور اس بار مرد کو گرفتار نہیں ہوگا کرپشن پہ. ٹھیک ہے سر, یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے اس پہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو پارٹنرشپ ہے, آپ کو اس میں اختلاف یا ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی کہ یہ گئی؟ دیکھیں پھر وہ ایک بات سمجھیں, حکومت ایک علیحدہ چیز ہے اور مسلم لیگ نون علیحدہ چیز ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, شہباز شریف حکومت ہے, مسلم لیگ نون نہیں ہے. ٹھیک, پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے شکایت جب ہوتی ہیں تو شہباز شریف سے نہیں ہوتی, وہ مریم سے ہوتی ہیں. جب بلاول بھٹو نون لیگ پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں وقت پڑے تو پیر پکڑتے ہیں, وقت نکل جائے تو گلا پکڑتے ہیں, تو ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. ٹھیک, کلیئر کر رہا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, سو نون اور پیپلز پارٹی صوبوں کے معاملے میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ. اچھا, پیپلز پارٹی اور شہباز شریف نہیں, یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ صوبے بنائیں, وہ کہتے ہیں کہ انتظامی یونٹ بنائیں. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر اعظم ہیں, وہ نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں, پھر ویسے بھی وہ جس کے کوٹے میں ہیں وہ اسی کی بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگر پنجاب میں صوبے بن جاتے ہیں, ہزارہ بن جاتا ہے, جنوبی پنجاب بن جاتا ہے, بھاولپور بن جاتا ہے, تو جو 13 کروڑ لوگوں کی ملکہ عالیہ 1300 کروڑ کا طیارہ لیتی ہے پھر نہیں لے سکتی. پھر ان لوگوں کا حق ہوگا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. سارا پیسہ آپ اورنج ٹرین اور بس کے اوپر لگا دیں, لاہور کے انڈر پاسز میں لگا دیں, اوور ہیڈ بریجز پہ لگا دیں, اور بھاولپور کے اندر آپ جائیں. میں ابھی گیا تھا اسلام آباد. اچھا, کی سے گجرانوالہ تک جی ٹی روڈ اگر آپ چلے جائیں اور آپ کے ذرا صاحب کمزور ہوں تو تسی تو بیمار پہ جاؤ گے. اچھا, وہ سڑک اتنی ٹوٹی ہوئی ہے. اچھا, جب وہ میں نے اس پہ ویلاگ کیا تو مجھے کسی نے کہا, بلکہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا مجھے فون آیا کہ ہم ایک دوست یہاں پہ بیٹھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب کو بتائیں کہ یہ سڑک مریم نے نہیں NHA نے بنانی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مریم کے خلاف کیا, اب سمجھیں بنانی ہوگی NHA نے, لیکن یہ اتنا سا روڈ ہے, اس روڈ کے بیچ میں آپ نے بس کا ٹریک بنا دیا, وہ روڈ اتنا سا رہ گیا. آپ نے لاہور کی بس سروس بند کروانے کے چکر میں پڑے ہوئے, وہاں کھلوانے کے چکر میں پڑے, صرف رنگ بازی, شب بس نظر آئے کہ جی ہو رہی ہے یہ وہ. سو ان حالات کے اندر نئے صوبے بنیں گے, نئی قیادت سامنے آئے گی, نئے انتظامی یونٹی اگر آپ بنا لیتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر فیصل آباد والے وہ ان کی فیکٹریاں ہیں, ان کے ملز ہیں, وہ وہاں سے اچھا پیسہ جنریٹ کرتے تو کراچی جا کے کیوں استعمال ہو بھائی, فیصل آباد میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ٹھیک.